السلام علیکم ناظرین، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی ایک گاؤں میں رہنے والے خوشحال پریوار کی ہے جو ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، پر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک پریوار سے جس میں ایک دادی ہیں، ان کے 2 پوتا پوتی ہیں اور ان کا بیٹا اور ان کی بہو رہتے ہیں۔ اس کہانی کا جو مین کریکٹر ہے وہ زہرا ہے جو دادی کی پوتی ہے۔ تو جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی زہرا کی طرف سے ہے، تو دھیان سے سنیے، آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ یہ ایک ہارر سٹوری ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو نانی اکثر امی اور ابو سے کہا کرتی تھیں جب بھی مٹھائی لاؤ تو تھوڑی سی درخت کے پاس رکھ دینا، اور جب کبھی گھر میں گوشت کا یا ہڈی والا اس طرح کا سالن بنتا تھا تو بھی نانی ابو سے یہی کہتی تھی کہ تھوڑا سا الگ پیالے میں نکال کے درخت کے پاس رکھ دینا۔ امی اور ابو کبھی انکار نہ کرتے تھے، بس خاموشی سے نانی کی بات مان لیتے تھے۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ یہ سوال رہتا تھا کہ درخت ہی کے پاس کیوں؟ کیا درخت کھانا کھاتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ نانی مجھے کبھی سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ میں ہمیشہ نانی سے سوال کرتی تھی کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بس نانی آہستہ سے یہ کہہ دیتی تھی کہ بیٹا، ہمارے گھر میں صرف ہم نہیں رہتے، یہاں کوئی اور بھی رہتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم بہت ضدی بھی ہوتے ہیں اور لاڈلے بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہماری بات نہ مانی جائے تو ہم اس بات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، ہمیں عقل نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ایک بیوقوفی میں نے بھی کی۔ ایک دن مغرب کے وقت ابو نے مٹھائی کا پیالہ درخت کے پاس رکھ دیا۔ میں نے ضد میں آ کر وہ پیالہ اٹھا لیا، اور پھر اس رات ہمارے گھر میں ایسا خوف پھیلا جس نے سب کی سانسیں روک دی۔ یہ سب کرنے کے پیچھے میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں سچ جان سکوں، اور سچ سامنے آیا، پر سچ اتنا بھیانک ہوگا یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ رات کے سناٹے میں کچن کے برتن بجنے لگے، دروازے خود بخود چڑچڑانے لگے، اور کھڑکی کے باہر وہی درخت کے پاس ایک سایہ سا کھڑا۔ اسی شور شرابے سے پورے گھر والے جاگ گئے۔ نانی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے بس اتنا کہا، کسی نے اللہ کی نہ نظر آنے والی مخلوق کو تنگ کر دیا ہے۔ نانی ابو کی طرف دیکھنے لگی۔ ابو پریشان ہو کر بولے، مٹھائی تو میں نے رکھی تھی امی جان، مگر اب وہ دکھ نہیں رہی۔ میں کانپتے ہوئے آگے بڑھی، گلا خشک تھا، آواز جیسے حلق میں اٹک گئی ہو۔ بڑی مشکل سے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے وہ مٹھائی کھا لی تھی۔ یہ سنتے ہی کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نانی سب سمجھ گئی۔ انہوں نے ابو کو فوراً حکم دیا، جاؤ وہ پیالہ واپس لے جاؤ، اس میں مٹھائی ڈالو اور درخت کے پاس رکھ کے معافی مانگو، کہنا اللہ کی رضا کے لیے ہمیں معاف کر دو، میری بیٹی اور پورے گھر پر رحم کرو۔ ابو نے جیسے ہی نانی کی بات مانی، شور تھم گیا، برتن رک گئے، درخت کے پاس کھڑا سایہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا۔ لیکن اس دن کے بعد میں نے نانی کی بات پر کبھی شک نہیں کیا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ ہمارے گھر میں واقعی صرف ہم نہیں رہتے، کوئی اور بھی رہتا